السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے. رمضان الکریم کا ببرکت مہینہ ہے. جمعہ مبارک ہے آج. تو اللہ پاک کا یہ بڑا بابرکت بڑی رحمت والا مہینہ اور آخری عشرہ ہے، تو وہ تو ویسے ہی مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ پاک نے ہماری مغفرت کے لیے آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن. اسپیشلی اس میں لیلۃ القدر ہیں جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29. بہت ہی بابرکت راتیں ہیں، بہت ہی بابرکت راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے لیے یہ تمام راتوں کو رکھا ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان راتوں میں قیام کریں. اور حدیث مبارکہ جس کے مفہوم ہے، جس نے رات کی نماز، عشاء کی نماز جماعت ادا کی اور فجر کی نماز با جماعت ادا کری، اس کو ساری رات اس کا ثواب، ساری رات عبادت کا ثواب. سبحان اللہ. کوشش کریں 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کی. اگر وہ شب قدر کی رات ہوئی تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ شب قدر کی رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. اور آج چونکہ جمعہ مبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے یہ، تو اس میں یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا بہت فائدہ مند ہے. بڑا فائدہ مند ہے یہ صلاۃ التسبیح جو ہے. تو میں نے کہا اس کا طریقہ کار بھی شیئر کر دوں. صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ پہلے ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عباس میرے محترم چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ پیش کروں، ایک تحفہ دوں، کیا آپ کو ایک خاص بات بتلاؤں، کیا میں آپ کے 10 کام اور 10 خدمتیں کروں؟ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی، پچھلے بھی، نئے بھی، پرانے بھی، بھول چوک بھی، دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ و کبیرہ گناہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ والے بھی. وہ یہ کہ 4 رکعت نماز تسبیح پڑھیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھ لیا کریں. اگر ہر روز نہ ہو سکے تو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا کریں. اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لیں. اتنی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکے تو زندگی میں کم سے کم 1 دفعہ یہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں. یہ نماز 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے. اس کا اجر و ثواب بے حساب ہے. 4 رکعت میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. ترتیب اس طرح ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے اور سورۃ ملا لی ہے ساتھ، کوئی بھی سورۃ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر رکوع میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے واپس کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. اور اسی کو ہم نے رپیٹ کرنا ہے. دوسری رکعت میں ہم نے سیم ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دوسری رکعت میں چونکہ ہم سبحانک اللہ نہیں پڑھتے تو ڈائریکٹ سٹارٹ کریں گے 15 مرتبہ تیسرے کلمے سے سٹارٹ کیجیے گا اور سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ ملائیے گا، پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ لیں، ورنہ اتنا ہی پڑھ لیجیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا پورا تیسرا کلمہ پڑھ لیں یا اتنا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اوکے. اور اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، پھر سیم اسی طرح رپیٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ صلاۃ التسبیح ہے. کوشش کی جائے، جمعۃ المبارک ہے آج، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ المجادلہ کی ہم نے آیت نمبر 10 مکمل کی تھی. آج ہم نے 11ویں آیت سٹارٹ کرنی ہے. بابرکت دن رمضان المبارک کا، جمعۃ المبارک ہے، بابرکت دن ہے، بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رحمت اور برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو. اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا، تم کھل کر بیٹھو، فی المجالس، مجلسوں میں، فافسحوا، تو تم کھل کر بیٹھ جایا کرو، یفسحی، کشادگی بخشے گا، اللہ اللہ، لکم، تمہیں، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، انشزوا، وَإِذَا قِيلَ انشزوا، اور جب کہا جائے تم اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ، بلند کرے گا اللہ، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ جن لوگوں کو اوتوا العلم، علم عطا کیا گیا، درجات، درجے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے. ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ کر چلے جایا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. آداب مجلس. کسی مجلس سے اجتماع میں دو یا چند آدمیوں کا الگ ہو کر کانا پھوسی کرنا بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. اسی نسبت سے اس آیت میں چند مزید آداب مجلس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. مجلس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سلسلے میں درج حدیث ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کوئی شخص دوسرے شخص کو اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے. نیز فرمایا، جب جگہ تنگ ہو تو کھل کر نہ بیٹھو اور آنے والوں کو جگا دو. دوسری حدیث ملاحظہ کرتے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جمعہ کے دن اس جگہ سے اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے، بلکہ یوں کہے کہ پھیل جاؤ. سیدنا نمبر 3 حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، اب دیکھتے ہیں آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں، بخشے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں شادی بخشے کا مفہوم دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی تنگی اور مادی تنگیوں کو دور کر دے گا اور اپنی رحمت کے دروازے کو شادہ کر دے گا. اس آیت مذکورہ بالا حدیث اور بعض دیگر نصوص سے جو آداب مجلس مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں. مجلس سے پہنچ کر اہل مجلس کو سلام کیا جائے، پھر جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے. دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. نہ اس بات میں اپنی حذق محسوس کرنی چاہیے. نمبر 3، اہل مجلس جب دیکھیں کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے اور نئے آنے والوں کو جگہ نہیں مل رہی تو انہیں مجلس کا حلقہ وسیع کر لینا چاہیے، یا اگر جمعہ وغیرہ کا اجتماع ہو تو سکڑ کر اور سمٹ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ بن سکے. نمبر 4، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھے، یا جیسے خطبہ جمعہ میں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھیں. تو ایسی صورت میں کسی کے لیے خواہ وہ عزت اور مرتبے میں بڑا ہو، یہ اجازت نہیں وہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے. نمبر 5، حفظ مراتب کا بھی ایک مقام ہے. اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کو آتے دیکھ کر از راہ تواضع اور آنے والے کا احترام کرتے ہوئے اپنی جگہ اس کے لیے چھوڑ کر خود پیچھے ہٹ جائے تو یہ چیز چھوٹے کی عزت اور درجات کی بلندی کا باعث بنے گی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر ایسا ہوتا تھا. سبحان اللہ. نمبر 6، اگر کوئی شخص مثلا خطبہ جمعہ میں وضو ٹوٹ جانے یا کسی اور وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور وضو کر کے واپس آتا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ پر قبضہ نہ جما لے، بلکہ پہلا شخص اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے. نمبر 7، اگر میر مجلس کو برخاست کرنے اور چلنے جانے کا حکم دے یا کسی ایک شخص کو کسی مصلحت کی بنا پر چلے جانے کو کہے تو اسے اس حکم میں آڑ نہ محسوس کرنی چاہیے، اور نہ اسے اس کی تعمیل میں اپنی توہین یا حتق محسوس کرنا چاہیے. نمبر 8، اگر کھانا کھانے کی مجلس ہو تو کھانے سے فراغت کے بعد باتوں میں مشغول ہو کر میزبان کو پریشان اور تنگ نہ کرنا چاہیے، بلکہ فراغت کے بعد جلد از جلد اجازت لے کر رخصت ہو جانا چاہیے.
مجالس میں نظم و ضبط، یہ نہ سمجھو کہ مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی خاطر اگر تم میرے مجلس سے کچھ دور جا بیٹھے ہو تو تمہارا درجہ گر گیا، یا اگر تمہیں اٹھ کر چلے جانے کے لیے کہا گیا تو اس میں تمہاری توہین ہو گئی۔ رفع درجات کا اصل مقصد ایمان اور علم ہے، نہ یہ کہ کون میرے مجلس کے قریب بیٹھا ہے اور کون اس سے دور ہوتا ہے۔ واضح ہے یہ احکام یا آداب مجلس صرف دور نبوی کے مجالس سے ہی مختص نہیں بلکہ آج بھی ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے تاکہ نظم و ضبط قائم رہے اور ہر ایک کو درجہ بدرجہ استفادے کا موقع ملے۔ اسلام ابتری کی بجائے انتہائی نظم اور شائستگی سکھاتا ہے۔ پھر جب عام مجالس کے متعلق نظم و ضبط کیسے کام ہے تو میدان جہاد، صفوف جنگ میں تو اس سے بڑھ کر نظم و ضبط اور امیر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اذا ناجیتم، جب تم کان میں بات کرو، رسول کے، فقدموا، تو تم دے دو، بین یدی، پہلے، نجواکم، اپنی سرگوشی، صدقۃً، کچھ صدقہ، ذالک، یہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ، فإن لم تجدوا، پھر اگر نہ پاؤ تم، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور رحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے مساکین کو صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر بات ہے۔ ہاں، اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے پر صدقے کی عارضی پابندی اور اس کے فوائد۔ بعض منافقوں کی عادت تھی کہ محض اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے اور بڑائی جتانے کی خاطر آپ سے سرگوشی شروع کر دیتے تھے اور بیکار باتوں میں آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیتے تھے جس سے دوسروں کو آپ سے استفادہ کرنے کا وقت نہ ملتا تھا، یا کسی وقت آپ خلوت چاہتے تو آپ کو ایسا موقع میسر نہ آتا تھا۔ پھر منافقوں کی دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی ایسا کرنے لگے اور آپ ہر ایک کی بات سننے کو تیار ہو جاتے اور مروت اور اخلاق کی وجہ سے کسی کو منع نہ فرماتے۔ اس سے کئی قسم کے نقصان ہو رہے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے خود ایسی آزادی پر پابندی لگا دی اور فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے وہ کچھ نہ کچھ پہلے صدقہ کرے، تب اسے سرگوشی کی اجازت ہوگی۔ اور اس حکم میں بہت سے فائدے تھے۔ مثلا محتاجوں کی خدمت، صدقہ کرنے والے کے نفس کا تزکیہ، کسی کو بدظنی پیدا نہ ہونا، مخلص و منافق کی تمیز، اور سرگوشی کرنے والوں کی تعداد میں کمی واقع ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اس حکم میں استثناء صرف یہ تھا کہ اگر فی الواقع کوئی شخص انتہائی نادار ہو، اسے سرگوشی کی ضرورت بھی حقیقی ہو، تو وہ صدقہ دیے بغیر آپ سے سرگوشی کر سکتا ہے۔ اس حکم سے منافقوں نے اپنے طبعی بخل کی وجہ سے یہ عادت تو چھوڑ دی، اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ زیادہ سرگوشی کرنا اللہ کو پسند نہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ آیت نمبر 13، اشفقتم، کہ تم ڈر گئے، تقدموا، کہ تم دے دو، بین یدی، پہلے، نجوا، اپنی سرگوشی، صدقات، فإذ لم تفعلوا، سو جب تم نہ کر سکے، وتاب اللہ، اور اللہ نے درگزر فرمایا، علیکم، تم پر، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا اللہ رسولہ، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ کہ تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے ادا کرو، پھر جب تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے بھی تمہیں اس سے معاف کر دیا، تو اب نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آپ سے سرگوشی کی عام اجازت کے نقصانات۔ اس حکم سے بہت جلد وہ مقاصد حاصل ہو گئے جس کی بنا پر یہ حکم دیا گیا تھا۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب عرب گھر بھر کے کفار مسلمانوں کی دشمنی پر اتر آئے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے سرگوشی کرتا تو فوراً منافق یہ مشہور کر دیتے کہ شخص فلاں قبیلے کے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں کی خبر لایا تھا۔ پھر افواہیں بہت جلد مدینہ میں گشت کرنے لگتیں اور ایک ہراس سا پھیل جاتا۔ اس کا دوسرا نقصان یہ تھا کہ خواہ مخواہ بدظنی کے احتمال پیدا ہو جاتے تھے، اور تیسرا اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ لوگ معمولی اور بیکار قسم کی باتوں میں آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتے رہتے تھے۔ سرگوشیاں کرنے والے اکثر چوہدری ٹائپ کے مالدار منافق ہوا کرتے تھے۔ صدقے کے حکم کے بعد منافقین تو بخل کی وجہ سے رک گئے اور مسلمان ویسے ہی سنبھل گئے۔ یہ حکم زیادہ سے زیادہ 10 دن تک بحال رہا اور اس پر صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار عمل کیا۔ صدقے کی پابندی کا خاتمہ۔ جب منزل بالا مقاصد حاصل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کی سچے دل سے اطاعت بجا لائیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کی منشا کے خلاف ہو۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو
تولو دوستی کرتے ہیں قومن ان لوگوں سے غاضب اللہ اللہ نے غضب کیا علیہم ان پر ما ہم نہ وہ منکم تم میں سے ولا منہم اور نہ ان میں سے ویحلفون اور وہ قسم کھا جاتے ہیں علی الکذب جھوٹ پر وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں. کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں نہ ہی ان میں سے، اور وہ دیدہ دانستہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں. منافقوں کی یہود سے ملی بھگت. ان لوگوں سے مراد مدینہ کے منافق ہیں اور مغضوب علیہ قوم سے مراد مدینہ کے یہودی. منافقوں کی اصل دوستی اور ہمدردی یہودیوں سے تھی، کیونکہ اندر سے منافق بھی مسلمانوں کے ایسے ہی دشمن تھے جیسے یہودی. اس اسلام دشمنی کی مشترک قدر نے ان دونوں کی دوستی کے رشتے میں منسلک کر دیا. ان دونوں میں بدتر حالت منافقوں کی تھی، جن کی زبانی دعوی ایمان پر مسلمانوں کا اعتبار اٹھ چکا تھا. چونکہ یہ لوگ اسلام کے دعوے کی وجہ سے مسلمانوں سے کئی قسم کے مفادات حاصل کر رہے تھے، لہذا مسلمانوں میں انہیں اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھانا پڑتی تھیں. مگر ان کی کرتوتیں چونکہ ان کے دعوے اور قسموں کی تکذیب کر دیتی تھیں، اس سے ان پر نہ مسلمان اعتماد کرتے تھے اور نہ یہودی. ان کی حالت دھوبی کے کتے جیسی ہو گئی تھی جو نہ گھر کا شمار ہوتا ہے نہ گھاٹ کا. یہودیوں کے سامنے یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، اور مسلمانوں کو تو ہم نے محض الو بنا رکھا ہے. اور مسلمانوں کے سامنے وہ یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں. سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 14 ہم نے یہاں مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.